بندوں میں سے جس بندوں کو چنتے ہیں اور پسند کرتے ہیں اسی کو دین کی فہم اور سمجھ رکھتا ہے۔ اور امید ہے کہ آپ تمام طلباء یہاں سے پڑھنے کے بعد بڑے بڑے مدارس میں جا کر اس مقام کو بھی حاصل کریں گے کہ جس کے ذریعے سے تفقہ دین آپ کو حاصل ہو۔ لیکن سب سے اہم ترین چیز طالب علم کے لیے دو چیزیں، جس طریقے سے کسی مکان کی بنیاد کمزور ہو پھر اس کے اوپر دیواریں چھت چاہے ہم کتنا بھی مضبوط کیوں نہ بنائیں تو مکان کبھی بھی کسی بھی وقت منہدم ہو سکتا ہے کیونکہ اس کی بنیاد کمزور ہے۔ تو آپ طلباء کی جو زندگی ہے یہ ابتدائی دور سے گزرتی ہے اور یہی وہ بنیادی زندگی ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو مضبوط کریں گے تو انشاءاللہ آنے والی زندگی میں کامیابی ہر حال میں ملتا رہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جو طلباء سستی اور لاپرواہی کرتے اور روزانہ کام کو ٹالتے رہتے ہیں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اسباب بہت زائد جمع ہو جاتے ہیں اور یاد نہ ہونے کی وجہ سے پڑھائی سے ان کا دل بھٹک جاتا ہے۔ اور جب کسی بھی طالب علم کو کتابیں یاد ہو اور یاد پچھلا بھی ہو تو اس کی طبیعت پڑھنے میں بہت زیادہ لگتی ہے، لیکن اپنے ماں باپ خاندان رشتےدار کو چھوڑ کر علم دین حاصل کرنے کے لیے جب بھی کوئی طالب علم نکلتا ہے تو اس کے لیے دو چیزیں اہم ہیں۔ ان میں سے ایک ہے گناہوں سے بچنا اور دوسرا ہے وقت کو ضائع کرنے سے بچنا۔ ہمارے جتنے بھی اکابر بڑے بڑے علماء کرام ابھی موجود بھی ہیں اور اس دنیا سے جا بھی چکے ہیں۔ جب آپ پڑھیں گے ان کی تاریخ اور ان کی سوانح پڑھیں گے تو معلوم یہی ہوتا ہے کہ پوری زندگی انہوں نے محنت اور پوری زندگی ان دو چیزوں سے بچتے اور ان دو چیزوں سے بچنے کے بعد ہی کسی بھی طالب علم کو کامیابی ملتی ہے۔ ایک تو وقت کو ضائع کرنے سے بچنا اور ظاہر سی بات ہے کہ جس طالب علم کو علم کی لگن ہو، علم کی تلاش ہو، علم کی پیاس ہو تو اس کے پاس وقت کہاں علم کو ملے۔ اور دوسری چیز کہ علم اللہ کا نور ہے اور نور اور معصیت یعنی نافرمانی اور گناہ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے اور گناہ کے الگ الگ شعبے ہیں۔ نماز میں سستی کرنا یہ گناہ ہے، استاد کی غیر موجودگی میں ان کی نقل کرنا یا ان کی غیبت کرنا یہ بھی گناہ ہے، کسی ساتھی کو ایذا پہنچانا یہ بھی گناہ ہے۔ تو یہ دو باتیں ہیں۔ چنانچہ ایک واقعہ کو سناتا ہوں، مختصر میں بات اپنے ختم کرتا ہوں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے چار مشہور اماموں میں سے دوسرے بڑے امام جب یہ اپنے طالب علمی کے زمانے میں پڑھنے کے لیے بیٹھے اور کافی محنت کرتے تھے پڑھنے لیکن کتابیں یاد نہیں ہوتی اور کتاب یاد نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنے استاد امام وکیع رحمۃ اللہ علیہ سے شکایت کی کہ شکوت الی وکیع سوء حفظی کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خود اپنی زبان مبارک سے خود اپنا واقعہ نقل کرتے ہیں اور کب کا واقعہ ہے؟ طالب علمی کا زمانے کا واقعہ ہے کہ جب انہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے ظالم تلمذ اختیار کیا، اپنے استاد کے سامنے بیٹھے سبق ملا اور سبق یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب سبق یاد نہیں ہونے لگا تو ایک دن اپنے استاد کے پاس گئے اور انہوں نے شکایت کی شکوت الی وکیع سوء حفظی کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دماغ کی کمزوری
یا کوئی ذہنی کی شکایت اپنے استاد کے سامنے کی کہ حضرت میں تو بڑی محنت اور لگن کے ساتھ سبق یاد کرتا ہوں لیکن کتابیں یاد نہیں ہوتی. تو آگے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے درخواست اپنے استاد سے کی تو میرے استاد امام وقی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے کہا کہ اوسانی الی ترک المعاصی. تو میں تو نصیحت کرنے کے لائق نہیں ہوں لیکن اسی واقعے کو نقل کرتے ہوئے میں نے کہا ہے کہ طالب علم کے زمانے میں گناہ سے تو ہر زمانے میں بچنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے لیکن علم کے لیے بھی اہم ترین چیز ہے کہ طالب علم اپنے آپ کو پاکیزگی اختیار کرے, پاکیزہ ماحول اختیار کرے اور گناہوں سے. تو ان کے استاد نے نصیحت کی تھا استاد علاقہ معاصی کہ مجھے میرے استاد نے یہ نصیحت کی کہ بیٹا تم گناہوں کو چھوڑ, اللہ کی نافرمانی اگر کہیں سے ہو رہی ہے تو اس کو چھوڑ. پھر چھوڑنے کی وجہ بھی بتلائی کہ فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهِ. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے استاد نے یہ بتلایا کہ جو علم میں حاصل کر رہا ہوں یہ علم کوئی دنیا کا علم نہیں ہے, یہ علم دنیا کے کسی کالج یا یونیورسٹی کا علم نہیں ہے بلکہ یہ علم اللہ کا علم اور اللہ کا علم اللہ کا علم. فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهِ, اس لیے کہ علم دین یہ اللہ کا نور ہے. وَنُورُ اللَّهِ لَا يُحْضِي إِلَّا الْمَعَاصِي, اور اللہ اپنے نور کسی نافرمان بندے کے سینے میں منتقل نہیں کرتے اور ان کو عطا نہیں کرتے. تو اس واقعے سے پتہ چلا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو جب ان کے استاد نے نصیحت کی اور اپنے استاد کی نصیحت کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیا اور انہوں نے اپنی زندگی میں غور کیا, جو بھی کمی بیشی ہوئی ہوگی ان چیزوں کے انہوں نے اپنے آپ کو روکا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل تک وہی بچہ جن کو سبق یاد نہیں ہو رہا تھا استاد کی نصیحت سن لینے کے بعد اس پر جب عمل کرنے لگے آج پوری دنیا ان کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے. اور دنیا میں ایک بڑا طبقہ ہے امت محمدیہ کا کہ جو ان کو مانتے ہیں, ان کی اقتدا کرتے ہیں. تو پتہ چلا کہ زندگی اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک رکھنا, اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا یہ نہایت ہی شدید ترین ضرورت کی چیز ہے. تو جب آپ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے تو علم کے اندر نورانیت آئے, آپ کے سینے میں قرآن جیسی مقدس کتاب بہت تیزی سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتقل کر دے. اور دوسری چیز وقت کو ضائع کرنے سے بچنا, اور کیونکہ وقت کہ کہا گیا الوقت اصل من الذهب, کہ وقت سونے سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے. دنیا میں ہر انسان ہر چیز کو دوبارہ خرید سکتا ہے لیکن جو وقت ہمارا گزر رہا ہے اس وقت کو ہم دوبارہ نہیں لا سکتے. اس کی وجہ سے آپ کی جو بچپنا ہے, آپ کے ماں باپ نے آپ کو فارغ کر کے یہاں بھیجا ہے, تو یہ بچپن کی زندگی لوٹ کر کہیں نہیں ہے. یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ یہاں پر اپنے دل میں اس بات کو بٹھائیں کہ ہم نے ماں باپ کی, خاندان رشتے دار کی ہر طرح کی خوشی اور غم کی قربانی دے کر میں یہاں آیا ہوں کہ میں دین حاصل کرنے کے لیے. تو ہمیں ہر ایک ایک وقت کو علم حاصل کرنے میں اور علم دین کی طلب میں لگانا چاہیے, گزارنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں قابل مبارکباد ہوں حافظ برکت اللہ صاحب کہ 24 گھنٹہ جدوجہد کرتے رہتے ہیں آپ کے لیے اور بہت ہی کم عرصے میں, اور یہ ادارہ تو میرے سامنے ہی قائم ہوا ہے اور بہت ہی کم وقت میں انہوں نے جو محنت کی اور خلوص و للہیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہاں سے کہاں پہنچایا. اور میں امید کرتا ہوں اور ہماری دلی تمنا ہے اور ہماری ہر وقت کے ساتھ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح دین کو چوبنی سے ترقی عطا فرمائے. اور آپ کے ادارے کے لیے خصوصاً جو آپ نے بات رکھی ہے اس محفل کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کی اس نیک ارادے کو قبول فرمائے کہ آپ کے ادارے کو اللہ تعالیٰ کی زمین مہیا کر دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اپنے تمام امام کرام کا بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے ہماری دعوت پر جہاں فرما کر تشریف فرما ہوئے. اللہ تعالیٰ کے تمام صاحبان کو ہدایت عطا فرمائے. اور میں جناب مولانا حضرت رحمان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ دعا فرما کر مدد کرنا.